بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، پچھلے درس میں ہم نے کہ نئی بحث پڑھنی شروع کی تھی، اور وہ بحث یہ تھی کہ تصاریف کی بحث تھی یا گردانوں کی بحث تھی، اور یہ دوسری قسم ہے. اور اس سے پہلے یعنی کہ معطل کی دوسری قسم ہے یہ. اور معطل کی جو پہلی قسم تھی وہ معطل سے متعلق جو قواعد ہیں ان کا اس قسم کے اندر تذکرہ ہوا تھا. اور جب معطل کے قواعد سے صاحب کتاب فارغ ہوئے تو یہاں پر انہوں نے فعل معطل کی جو الگ الگ قسمیں ہیں اور ان الگ الگ قسموں کی الگ الگ باب سے جو گردانیں آتی ہیں ان سارے گردانوں کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے. اور ان گردانوں میں بہت سارے کلمات آئیں گے، اور یہ گردان جو ہے اس کو ہم صرف صغیر کی گردان کہتے ہیں. اور اس سے پہلے والی جو گردانیں تھیں وہ صرف کبیر کی گردان تھیں. صرف صغیر صرف کبیر کیا گردانیں ہوتی ہیں، اس کا مفہوم میں نے وہاں پر بتایا تھا. تو صرف صغیر کی گردان یہاں پر شروع کر رہے ہیں، اور اس گردان کے اندر اس فعل معطل کی جو الگ الگ صیغے آئیں گے تو ان میں جو تعلیلات ہوں گی، اس میں جو صیغے آئیں گے تو اسی معلل ہو کر کے آئیں گے، یعنی کہ تعلیل شدہ ہوں گے. پچھلے قواعد کی روشنی میں اس میں تعلیل ہوئی ہوگی. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، ان گردانوں کو یاد کرنا ہے. جتنی گردانیں ہیں ساری گردانوں کو یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان گردانوں کے اندر جتنے جو کلمات وارد ہوئے ہیں، جو الفاظ ہیں، اور ان کے اندر جو تعلیل ہوئی ہے، صرف تعلیل ہوئی ہے، ان کو ہمیں سمجھنا ہے. تو یاد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان کے کلمات میں جو تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ ان گردانوں کے کلمات میں یا جو صیغے ہیں یا پر مذکور ہیں ان میں جو تعلیل ہوئی ہے، اس تعلیل کو پیچھے جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں پہلی قسم میں معطل سے متعلق، تو ان کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے. پچھلے درس کے اندر ہم نے جو ہے مثال واوی جو باب ضربہ ضربوں سے آتا ہے، اس کی صرف صغیر کی گردان یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے. ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اس کے بارے میں جو باتیں نیچے بتائی گئی تھی اس کو ہم نے سمجھا بھی تھا. آج ہم ایک دوسری گردان کی صرف صغیر کی گردان پڑھیں گے، اور وہ بھی مثال ہی کی گردان ہوگی، لیکن وہ مثال یائی کی گردان ہوگی. مثال پھر ایک بار کہہ رہا ہوں کہ جیسا کہ پتہ ہی ہے کہ پہلے مثال کس کو کہتے ہیں. معطل، اس سے پہلے معطل کا جاننا ضروری ہے، یا دہانی کا طور پر جو ہے جلدی سے. فعل معطل وہ فعل ہوتا ہے جس کے حروف اصلی میں حرف علت ہو، چاہے وہ حرف علت فا کلمہ میں ہو، چاہے وہ حرف علت عین کلمہ میں ہو، چاہے وہ حرف علت لام کلمہ میں ہو. اگر حرف علت فا کلمہ میں آتا ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں یا معطل فا کہتے ہیں. اگر حرف علت عین کلمہ میں آتا ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں، یا ایک ہی معطل عین کہیں گے. اور اگر حرف علت آخر میں ہو تو اس کو ناقص کہا جاتا ہے یا معطل لام کہا جاتا ہے. یہ معطل ہے، معطل کی ایک قسم، یعنی کہ اور معطل کی ایک قسم اور ہے جس کو ہم لفیف کہتے ہیں. تو یہ معطل بیک حرف کی قسمیں تھیں. معطل بدو حرف ایک ہوتا ہے جس کے وہ ہوتا ہے، یعنی کہ معطل بدو حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے اندر، یعنی کہ جس کے حروف اصلی میں دو حرف علت آئے ہوئے ہوں. اب وہ یا تو دونوں حرف علت ایک ساتھ آئے ہوں گے، یعنی کہ ایک دوسرے سے قریب ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے، یا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. تو اگر ایک دوسرے سے جدا ہیں تو ان کو لفیف مفروق کہا جائے گا، اور اگر ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، بیچ میں کوئی اور کلمہ آ گیا ہے تو اس کو لفیف مفروق کہا جائے گا. تو یہ باتیں ہم نے پڑھی تھیں. تو یہ مثال اسی کو کہتے ہیں. مثال وہ فعل معطل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، چاہے وہ حرف علت واو ہو، چاہے حرف علت یا ہو. الف نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف سے کلمہ کی ابتدا ہم نہیں کر سکتے. الف ہمیشہ ساکن ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر جو یہ مثال اس سے پہلے والی گردان میں صاحب کتاب نے جو مثال ذکر کی تھی وہ مثال واوی کی تھی، جیسے اس کی مثال وعدہ ہے. یہاں پر آج جو دوسری گردان ذکر کریں وہ باب ضربہ سے، اور یہاں بھی باب ضربہ سے، لیکن یہاں پر مثال یائی ہے. مثال یائی پھر ایک بار میں جیسے بھی میں نے بتایا کہ جس کے فا کلمہ میں حرف علت آیا ہوا ہو، یعنی کہ ایک فا کلمہ میں حرف علت ہو اور وہ حرف علت جو ہے وہ یا ہو. اس کی مثال میسرون ہے. میسر مانے ہوتا ہے جوا کھیلنا. جوا کھیلنے کو میسر یہ مصدر ہے. اس کا جو فعل آئے گا یہاں سے اس کی گردان شروع ہو رہی ہے. میں اس کو پڑھ رہا ہوں. پہلے کہہ رہے ہیں صاحب کتاب یسرا یسرو، یہ صرف صغیر کی گردان ہے. یسرا یسرو میسرن فہوا یاسرن، و یسرا یسرو میسرن فہوا میسور. الامر منہ ایسر
والنهي عنه لا تيسر الظرف منه ميسر والآلة منه ميسر وميسرة وميسار وتثنيتهما ميسران وميسران والجمع منهما مياسر ومياسير أفعل التفضيل منه أيسر والمؤنث منه يسرى وتثنيتهما أيسران ويسريان والجمع منهما أيسرون وأياسر ويسر ويسريات. تقریباً اسی طرح سے جیسے کہ جو گردان ہم نے پیچھے پڑھی تھی تقریباً وہی اسی کے پیٹرن پر ہے، اسی طرز پر ہے. یہ یہاں پر جو کلمہ ہے وہ بدلا ہوا ہے اور باب بدلا ہوا ہے، ورنہ سارے صیغے جو وہاں پر تھے وہی سارے صیغے یہاں بھی آئیں گے ویسے ہی تقریباً سیم. یہاں ہم نے گردان کو پڑھا. اگر ہم اس گردان پر ایک نظر اور ڈالتے ہیں تعلیلات کے اعتبار سے یہ سمجھنے کے لیے کہ اس میں کہیں پر کوئی کلمہ کسی کلمہ کے اندر تعلیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تو ہم پائیں گے اس گردان کو کہ اس میں بہت کم ہی تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ بہت کم ہی کلمات ہیں جن کے اندر تعلیل واقع ہوئی ہے. چنانچہ اگر ہم دیکھتے ہیں یسرا کو تو یہ اپنے اصل پر ہے، اس میں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، فعلا کے وزن پر ہے باب ضربہ سے، تو فعلا افعلا کے وزن پر ہے. یہی سیرو یہ بھی یضربو کے وزن پر ہے، کوئی بھی اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے. میسرن مفعلن یہ بھی کوئی تعلیل نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے جائیں گے کہ فہو یاسرن و یسرا یوسرو میسرن فہو میسورن، یہاں تک جتنے کلمات ہیں کسی کے اندر بھی تعلیل واقع نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں الامر منہ ایسر. ایسر یہاں دیکھتے ہیں یہاں بھی کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے. اس کے بعد کہ والنہی عنہ لا تیسر. یہاں پر جو ابھی میں بات بتا رہا تھا یہاں پر ایک کلمہ چھوٹ گیا، یہاں پر ایک کلمہ ہے در حقیقت جس کے اندر تعلیل ہوئی ہے، یعنی کہ ویسرا یوسرو یوسرا ویسرا یوسرو، یہاں اس میں تعلیل ہوئی ہے. میں آگے چلا گیا تھا، یہاں پر تعلیل ہوئی ہے اس میں یوسرو. اصل میں کیا ہے یہ، کیونکہ جب یہ یسرا سے آئے گا یسرو، جو یہاں پر یسرو لکھا ہوا ہے فعل مضارع ہے. یہ اگر ہمیں اس کا مجہول بنانا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ فعل مضارع کو معروف ہو کر مجہول بنانا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ مجہول بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ہم پہلے والے حرف کو کیا ہے ضمہ دیں گے، یہاں پر علامت مضارع کو، تو علامت مضارع کو ہم ضمہ دیں گے اور آخر سے پہلے جو کسرہ ہے اس کو فتح سے بدل دیں گے. تو جو بھی قاعدہ ہے مجہول بنانے کا وہاں پر اور ڈیٹیلز ہے الگ الگ کلمات کے بارے میں کہ کون کلمہ کیسا ہو، کتنے حروف ہوں، اگر فعل ماضی میں تو کیسے بنے گا، تو یا مضارع میں یا ثلاثی ہے رباعی ہے کیسا ہے، ساری ڈیٹیل کیا ہے موجود ہے کہ معروف سے مجہول کیسے بنایا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے کیا گیا ہے کہ یا آپ کو جو فتح ہے شروع میں یا کہ فتح کو ہم نے ضمہ سے بدل دیا ہے اور آخر کے پہلے جو کسرہ ہے اس کو فتح سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ مجہول بن جائے گا. تو ہو جائے گا یوسرو. یوسرو اس کلمہ کے اندر ہم سمجھتے ہیں یہاں پر جب ہم نے اس کو یہی سرو بھی معروف ہے، جب یہ مجہول بنے گا تو یہاں پہلے والے کو ہم ضمہ دیں گے، یا کو ہم ضمہ دیں گے اور را سے پہلے جو کسرہ ہے اس کو فتح دیں گے تو ہو جائے گا یوسرو. یوسرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک بات جب ہم نے اس طرح سے کیا تو اب یوسرو پڑھا جائے گا، تو یہاں پر پڑھنا بھی تھوڑا سا مشکل ہے. اور جتنے بھی تعلیلات ہوتی ہیں، اعلال ہوتے ہیں، یا جتنے بھی کلمے میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو یہ آسانی کے لیے ہوتا ہے. ایک عام سا قاعدہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو صرف میں ہم کرتے ہیں یہ تاکہ آسان ہو پڑھنے میں. یوسرو پڑھنے میں مشکل ہے، اس سے زیادہ آسان یوسرو. یوسرو کافی آسان ہے، یوسرو مشکل ہے. تو یوسرو جو ہے اسی لیے یہاں پر کیا کیا گیا ہے کہ یہاں پر جو یا واقع ہوئی ہے یوسرو جب بن گیا مجہول بن گیا ہے تو یہاں پر یا واقع ہوئی ہے. یہاں پر جو ہے یا کے بعد جو یا ہے وہ اب ضمہ کے بعد پڑھ رہی ہے. اور اس طرح سے جو ہم نے ایک پیچھے ایک قاعدہ پڑھا ہے اس کو قاعدہ کو بھی میں دکھاتا ہوں. جو قاعدہ یہاں پر ہے قاعدہ نمبر 3 جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہاں پر قاعدہ نمبر 3 اس میں کہا گیا ہے کہ واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے. واو ساکن اگر ہو غیر مدغم ہو یعنی کہ اس کے بعد کوئی اور وا نہ ہو جس میں وہ ادغام ہوئی ہو، یعنی کہ واو ساکن ہو واو ساکن ہو غیر مدغم،
تو واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے۔ پیچھے ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ، مثالوں کے ذریعے سے بلیک بورڈ پر جس طرح سے جہاں ضرورت پڑی ہے اسے انہیں سمجھایا تھا یہ سارے قواعد کو۔ تو یہاں پر بس صرف یاد دہانی کے طور پر کہ واو ساکن غیر مدغم کسرہ کے بعد یا ہو جاتی ہے، جیسے میعادن نہ کی اجلو اعظم، یہ بھی میں نے وہاں پر بتایا تھا، یہاں ڈیٹیل میں اس کو جو ہے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسے کریں کہ اور یا ساکن، یہ ہمارے کام کی چیز ہے جس کے لیے میں یہاں پر دکھا رہا ہوں، اور کریں کہ اور یا ساکن غیر مدغم ضمہ کے بعد واو ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی یا ہو جو ساکن ہو اور وہ مدغم نہ ہونے کہ اس کے بعد کوئی اور یا نہ آئی ہوئی ہو جس میں کیا ہے اس یا کو ادغام کر دیا گیا ہو، تو یہ کہنے کہ یا ساکن ہو اور وہ مدغم نہ ہو، تو ایسی صورت اور وہ ضمہ کے بعد واقع ہو رہی ہو، وہ یا ضمہ کے بعد واقع ہو رہی ہو، تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس یا کو ضمہ سے بدل دیتے ہیں، جیسے کہ موسرن، تو موسرن اصل میں کیا تھا، یہ مویسرن تھا، مویسرن، مویسرن، کیونکہ اس کی اصل ہے یسرن، یا سین را، تو مویسرن یہاں پر یا تھا، یا ساکن ہے ضمہ کے بعد ہے، اس لیے اس کو کیا ہے ہم نے یہاں پر یا ساکن کو واو سے بدل دیا ہے۔ آتے ہیں اس میں جہاں ہم پڑھ رہے تھے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ والی جو بات ہے یوسرو، تو اصل میں کیا ہے یہ یوسرو ہے، یہاں جو واو دکھ رہا ہے یہاں پر در حقیقت یا ہے، لیکن یہ یا جب فعل مضارع کو مجہول بنایا گیا تو یہ یا جو ہے اب ضمہ کے بعد واقع ہو رہی تھی، تو اس لیے کیا ہے یا ساکن ہے غیر مدغم ہے، نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور یا نہیں اس میں ادغام کیا گیا ہو، اس لیے اس یا کو ضمہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے کیا ہے واو سے بدل دیا گیا ہے، تو یہ یوسرو ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ والمیسرون، یہاں پر ہو گیا الامر منہ ایسر والنہی عنہ لا تیسر۔ اچھا، الظرف منہ میسر مفعول کے وزن پر، والآلۃ منہ میسر ومیسرۃ میسار، یہ آلہ کے یہ تینوں اوزان ہیں، مفعل مفعلۃ اور مفعال۔ تو اس طرح سے ابھی تک ہم نے یہاں تک جتنے بھی دیکھیں اور آگے بھی دیکھتے ہیں، وہ تثنیتہما میسران ومیسران، والجمع منہما میاسر ومیاسیر، افعال التفضیل منہ ایسر والمؤنث منہ یسرا، وتثنیتہما ایسران ویسریان، والجمع منہما ایسرون وایاسر ویسر ویسریات۔ یہاں تک جتنے بھی کلمات ہم نے پڑھے ہیں، ہمیں دیکھنے میں کیا ملا کہ ہر جگہ کیا ہے یا صحیح سالم ہے، کہیں پر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہوئی ہے، صرف ایک کلمہ جو یہ کیا ہے یوسرو ہے۔ یوسرو جو ہے جو عقل میں یوسرو تھا، اسی میں بس یہ پوری کی پوری گردان جو ہم نے پڑھی ہے، اس میں اگر اس کلمے کے علاوہ سارے کلمے اپنے اصلی روپ پر آئے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان سارے کلمات کے اندر جو معتلفہ کی جو یا ہے وہ ہر جگہ کیا ہے صحیح سالم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں واقع ہو رہی ہے، تو سارے کے سارے کلمات اس کے کیا ہیں صحیح ہیں، صحیح سالم ہے، کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اسی بات کو نیچے بتا رہے ہیں کہ اس باب میں، یعنی کہ یہ جو باب ہے، یعنی کہ جو یسرا یعنی کہ مثال یائی ضربہ یضربو سے یہ جو باب ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس باب میں سوائے اس کے کہ مضارع مجہول میں تیسرے قاعدہ سے یا واو ہو گیا اور کوئی تعلیل نہیں ہوئی، جو بات ابھی میں نے پہلے اشارہ کی کہ جو مضارع مجہول ہے اس کے اندر تیسرے قاعدہ سے یا واو ہو گئی ہے، اور اس گردان کے اندر اور کوئی بھی رد و بدل یا کوئی بھی تبدیلی نہیں واقع ہو رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس باب میں سوائے اس کے کہ مضارع مجہول میں تیسرے قاعدہ سے یا واو ہو گیا اور کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ بہت ہی آسان سی بحث ہے، آسان سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی مشکل چیز ہے نہیں۔ آگے آتے ہیں، ایک بار پھر آتے ہیں مثال واوی کی طرف۔ یہ مثال واوی اور مثال یائی کی گردان تھی صرف صغیر کی باب ضربہ یضربو سے۔ اب یہ مثال واوی اور مثال یائی، جی آگے جو گردان آئے گی سو بتائیں گے اس کو۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مثال واوی کی گردان باب سمیہ اسماء سے، یعنی کہ کوئی مثال ہے، کوئی مثال ابھی میں نے بتایا کہ مثال وہ فعل معطل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، تو کوئی فعل معطل ہے، نہیں کہ معطل کی کون سے کس مثال، تو فعل مثال اور جس کے اندر یعنی کہ جس کے فا کلمہ میں جو حرف علت واقع ہو رہا ہے وہ واو ہے اور وہ باب سمیہ اسماء سے آ رہا ہے، تو ایسے کلمہ کی گردان ہم یہاں پر کریں گے، دیکھیں گے اس میں کیا ہے، کوئی تبدیلی یا رد و بدل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مثال واوی، مثال پھر ایک بار، یہ مثال وہ فعل معطل ہے جس کے فا کلمہ میں حرف علت ہو، واوی سے مراد یہ ہے کہ اس فا کلمہ میں جو حرف علت آ رہا ہے وہ واو ہو اور وہ کلمہ سمیہ اسماء سے آ رہا ہو۔ تو اس کی مثال کیا ہے جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ وجل، وجیلا یوجلو مانے ہوتا ہے ڈرنا، وجیلا یوجلو۔
اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، جیسے وجیلہ یوجلو ہے، تو الوجل معنی خوف، ڈر. تو یہاں پر جو وجیلہ ہے یہ واو ہے، را دکھ رہا ہے لیکن یہ واو ہے، وجیلہ. تو یہاں پر کیا ہے، یہ کہ فعل ہے جو کہ مثال ہے، کیونکہ اس کے فا کلمہ میں واو آیا ہوا ہے. واوی ہے کیونکہ یہ فا کلمہ میں جو حرف علت آیا ہے یہ واو ہے، تو واوی بھی کہیں گے. اور وجیلہ یوجلو یہ بسمی اسماء سے ہے. تو اس کی گردان ہم دیکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وجیلہ یوجلو وجلن فہو واجل، ووجلہ یوجلو وجلن فہو موجول، الامر منہ ایجل والنہی عنہ لا توجل، الظرف منہ موجل والآلة منہ میجل ومیجلة ومیجال، وتثنیتهما موجلان ومیجلان، والجمع منهما مواجل ومواجيل، أفعل التفضيل منه أوجل والمؤنث منه وجل، وتثنيتهما أوجلان ووجليان، والجمع منهما أوجلون وأواجل ووجل ووجليات. یہ بھی سب کی ساری گردانیں کیا ہے، صرف صغیر کی ایک ہی پیٹرن پر ہیں، ایک ہی طرز پر ہیں. بات جس سے پہلے میں نے بتائی کہ اس میں بھی کیا ہے، وہی سارے سگے ہیں جو پیچھے والی گردان میں ہیں. فرق اس میں اتنا ہے کہ یہاں پر کلمہ جدا ہے، کلمہ الگ ہے اور باب الگ ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ وجیلہ ہے، وجیلہ یوجلو. دیکھتے ہیں کہ اعتبار سے کہ یہاں پر کیا کوئی تعلیل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. جی یہاں پر آتے ہیں کہنے کہ وجیلہ یوجلو وجلن، یہ سب کچھ کوئی تعلیل نہیں ہے. فہو واجل ووجلہ یوجلو. یہاں پر جو وجیلہ ہے یہاں پر کیا ہے، کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر ہم اس میں تعلیل کرنا چاہیں تو تعلیل کر سکتے ہیں. پیچھے ایک قاعدہ گزرا ہے کہ واو مضموم اگر شروع میں ہو تو اس کو ہم حمزہ سے بدل سکتے ہیں، حمزہ سے بدلنا اس کو جائز، یعنی کہ حمزہ سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم اس کو وجیلہ پڑھیں گے یا اجیلہ پڑھیں گے حمزہ کے ساتھ تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہو جائیں گی، پیچھے قاعدہ آیا ہوا ہے. اس کے بعد کریں گے یوجلو ووجلہ یوجلو وجلن فہو موجول، الامر یہاں تک موجول تک ساری چیزیں جیسا کہ میں نے بتایا ویسے ہیں. وجیلہ میں صرف ہو سکتا ہے لیکن وہاں بھی نہیں ہوا، تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ موجود تک سب کلمات اپنے اصل پر آئے ہوئے ہیں. الامر منہ ایجل، یہاں پر جو ایجل ہے یہاں پر تعلیل ہے. ایجل میں کیا تعلیل ہے، کیونکہ اس کی اصل کیا ہے، یوجل ہے، یوجل، کیونکہ یہ وجیلہ یوجلو فعل سے بنا ہے اور اس کی جو اصل ہے افعل اسمع کے وزن پر ہے. تو اسمع تو حمزہ کے بعد جو آئے گا وہ فا کلمہ آئے گا. تو یہاں پر جو وجیلہ ہے تو یہاں پر اصل واو ہے، تو یہاں پر یہ اصل میں واو تھا، یوجل تھا. یہاں بھی کیا ہوا ہے کہ واو ساکن کسرہ کے بعد آیا ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا گیا ہے. یہاں بھی تعلیل ہوئی ہے ایجل میں کہ ہم واو ساکن کسرہ کے بعد آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو یہ یا سے بدل دیا گیا ہے. اسی لیے حمزہ کے یہ جو اس سے پہلے جو کسرہ ہے اس کسرہ کا اعتبار کرتے ہوئے. والنہی عنہ لا توجل، الظرف منہ موجل والآلة منہ میجل ومیجلۃ ومیجال. یہ والی جو جگہ ہے یہاں بھی تعلیل، یہ تعلیل والے معلل کلمے ہیں. اس میں اعلیٰ کے جو تینوں اوزان ہیں مفعل مفعلۃ ومفعال، یہ اسی وزن پر ہے، میجل مفعل میجلۃ مفعلۃ اور میجال مفعال. اس کی اصل کیا ہے، اس کی اصل ہے میوجل میوجلۃ میوجال. تو تینوں کلمات میں کیا ہے، میم کے بعد واو آیا ہوا ہے اور یہاں پر چونکہ واو ساکن ہے کسرہ کے بعد واقع ہوا ہے، اسی لیے اس واو کو جو بات ابھی بار بار اس کو کہتے آ رہے ہیں، اس لیے اس واو کو کیا کریں گے، یا سے بدل دیں گے. تو میوجلن، تو یہ جو ہے میجلن میوجلن سے بنا ہے، میجلتن میوجلتن سے بنا ہے اور میجالن میوجالن سے بنا ہے. وتثنیتہما موجلان و میجلان. تثنیہ تو کہ ظرف اور اعلیٰ کی تثنیہ، تو ظرف کی تثنیہ آئے گی موجلان اور اعلیٰ کی تثنیہ بھی اعلیٰ کی تثنیہ آئے گی میجلان، جو کہ یہاں بھی اصل میں ہے میوجلان. تو یہاں بھی وہی چیز ہوئی کہ واو کو جو ہے کسرہ کے بعد آنے کی وجہ سے واو ساکن کسرہ کے بعد ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا گیا ہے میجلان. والجمع منہما مواجل و مواجیل، والجمع منہما مواجل و مواجیل. والجمع یعنی کہ ظرف اور اعلیٰ کی جو جمع آئے گی مواجل و مواجیل. افعال التفضیل منہ اوجل، افعال التفضیل جو آئے گا یعنی کہ تفضیل کا جو افعل ہوتا ہے، ایک افعال صفت کے لیے بھی آتا ہے، ایک افعال تفضیل کے لیے آتا ہے. تو یہ مطلب اسی لیے کہ تفضیل والا افعال یعنی کہ تفضیل کا جو افعال جس کے جیسے کسی ایک چیز کو دوسری چیز پر کیا ہے برتر ثابت کیا جاتا ہے یا اس کی برتری ثابت کی جاتی ہے. تو افعال التفضیل منہ یعنی کہ اسی وجیلہ سے افعال التفضیل کیا آئے گا اوجل، والمؤنث منہ وجلہ وتثنیتہما
اوجلان و اجلیان. جی افعل التفضیل منه اوجل مذکر افعل تفضیل اوجل آئے گا، مؤنث افعل التفضیل کیا وجلا آئے گا، اور ان دونوں کی تثنیہ یعنی کہ مذکر اور مؤنث کی یعنی کہ افعل التفضیل کے مذکر اور مؤنث کی تثنیہ اوجلان و وجلیان آئے گی. والجمع منهما اور افعل التفضیل مذکر اور مؤنث ان دونوں کی جمع تو مذکر کی جمع آئے گی اوجلون و اباجل، اور یعنی کہ اوجلوں کی جمع آئے گی اوجلون و اباجل، اور جو وجلا ہے اس کی جمع آئے گی وجل و وجلیات. اور چیزیں انشاءاللہ